نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب ضرب یضرب کے مزید چند مصادر اور معنی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کریں۔ باب ضرب یضرب کے مصادر ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، الکیلو، الکیلو کا معنی ہے تولنا ناپنا، الکیلو تولنا ناپنا۔ اس کے بعد ہے اللطم، اللطم کا معنی ہے تھپڑ مارنا، اللطم تھپڑ مارنا۔ اس کے بعد ہے اللفت، اللفت کا معنی ہے توجہ کرنا، اللفت توجہ کرنا۔ اس کے بعد ہے اللفظ، اللفظ کا معنی ہے پھینکنا، لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے منہ سے پھینکا جاتا ہے، اللفظ پھینکنا۔ اس کے بعد ہے اللمز، اللمز کا معنی ہے عیب نکالنا، آنکھ سے اشارہ کرنا، اللمز عیب نکالنا، آنکھ سے اشارہ کرنا۔ اس کے بعد ہے اللمس، اللمس کا معنی ہے چھونا، اللمس چھونا۔ یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، لمسا یلمسو اور لمسا یلمسو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے چھونا۔ اس کے بعد ہے اللیاقت، اللیاقت کا معنی ہے لائق و مناسب ہونا، یعنی لائق ہونا، مناسب ہونا، اس کے لیے اللیاقت استعمال ہوتا ہے۔ اللیاقت لائق و مناسب ہونا۔ اللین، اللین کا معنی ہے نرم ہونا، اللین نرم ہونا۔ اس کے بعد ہے المجی، المجی کا معنی ہے آنا، المجی آنا۔ اس کے بعد ہے المشط، المشط کا معنی ہے بالوں میں کنگھی کرنا، المشط بالوں میں کنگھی کرنا۔ یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی مشطا یمشطو، مشطا یمشطو دونوں کا معنی ہے بالوں میں کنگھی کرنا۔ المشیو، المشیو کا معنی ہے چلنا، المشیو چلنا۔ المضی، المضی کا معنی ہے گزر جانا، المضی گزر جانا۔ یہ باب ضربہ و نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، المضی گزر جانا۔ المعصیۃ، المعصیۃ کا معنی ہے نافرمانی کرنا، المعصیۃ نافرمانی کرنا۔ المغفرۃ، المغفرۃ بخشنا، المغفرۃ بخشنا۔ اس کے بعد ہے الملک والملکۃ، اس کا معنی ہے مالک ہونا، الملک والملکۃ مالک ہونا۔ اس کے بعد ہے المیس، المیس کا معنی ہے پگھلانا، حل کرنا، ذلیل کرنا، المیس پگھلانا، حل کرنا، ذلیل کرنا، تینوں معنی کے لیے المیس استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے المیع، المیع کا معنی ہے بہنا، المیع بہنا۔ المیل، المیل کا معنی ہے مائل ہونا، رغبت کرنا، المیل مائل ہونا، رغبت کرنا۔ النبض، النبض کا معنی ہے پھینک دینا، النبض پھینک دینا۔ النبض، النبض کا معنی ہے عیب لگانا، ٹھیک ہے، النبض زال کے ساتھ اس کا معنی ہے پھینک دینا، النبض زا کے ساتھ اس کا معنی ہے عیب لگانا۔ باب تفعیل سے بھی عیب لگانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نبذ ینبذ اور نبذ ینبذ دونوں کا معنی ہے عیب لگانا۔ النتج، النتج کا معنی ہے نتیجہ برآمد ہونا، جننا، النتج نتیجہ برآمد ہونا، جننا۔ النتف، النتف کا معنی ہے بال اکھیڑنا، نوچنا، النتف بال اکھیڑنا، نوچنا۔ اب دیکھیے نیچے النتنو،
النتنو کا معنی ہے بدبودار ہونا، ٹھیک ہے، النتنو بدبودار ہونا، اس سے پہلے تھا النتفو تھا، ٹھیک ہے، النتفو کا معنی کیا تھا؟ بال اکھیڑنا نوچنا، نتفو بال اکھیڑنا نوچنا۔ اب ہے النتنو، النتنو کا معنی ہے بدبودار ہونا، ٹھیک ہے، النتنو بدبودار ہونا، یہ باب ضربہ اور سمیعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، نتنا ینتینو اور نتینا ینتنو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے بدبودار ہونا، النتنو بدبودار ہونا۔ النحتو، النحتو کا معنی ہے تراشنا چھلنا، یہ باب ضربہ و نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، النحتو تراشنا چھلنا۔ النخرو، النخرو کا معنی ہے خراٹے لینا، غصے سے ناک نتنے پھیلانا۔ النخرو خراٹے لینا، غصے سے ناک نتنے پھیلانا، ناک کو لمبا کرنا سمجھ لیجیے۔ النخرو خراٹے لینا، غصے سے ناک نتنے پھیلانا۔ اس کے بعد ہے الندو، الندو کا معنی ہے اونٹ کا بدکنا، الندو اونٹ کا بدکنا۔ الندفو، الندفو کا معنی ہے روئی ڈھنکنا، الندفو روئی ڈھنکنا۔ اس کے بعد ہے النزعو، النزعو کا معنی ہے اکھیڑنا، النزعو اکھیڑنا۔ النزول اترنا، النزول اترنا۔ النسجو، النسجو کا معنی ہے بننا، النسجو بننا، باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نسجا ینسجو، نسجا ینسجو دونوں کا معنی ہے بننا۔ اس کے بعد ہے النضدو، ضاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، پہلے ضاد اس کے بعد دال۔ النضدو اس کا معنی ہے ڈھیر لگانا، سامان ترتیب سے رکھنا، النضدو ڈھیر لگانا، سامان ترتیب سے رکھنا۔ اس کے بعد ہے النطق والنطوق والمنطق، دونوں کا معنی ہے تینوں کا معنی ہے بولنا، النطق والنطوق والمنطق بولنا۔ النظم، النظم کا معنی ہے آراستہ کرنا، موزون کرنا، النظم آراستہ کرنا، موزون کرنا۔ النفر، النفر کا معنی ہے نفرت کرنا، النفر نفرت کرنا۔ النقم، النقم کا معنی ہے سزا دینا، عیب لگانا، النقم سزا دینا، عیب لگانا، یہ باب ضربہ و سمیعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ النقص والنقوص دونوں کا معنی ہے رک جانا، لوٹنا، النقص والنقوص رک جانا، لوٹنا۔ النمو، النمو کا معنی ہے چغل خوری کرنا، النمو چغل خوری کرنا، یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ النمیو، النمیو کا معنی ہے بڑھنا، النمیو بڑھنا، اسی سے کہتے ہیں مال نامی، النمیو بڑھنا۔ النیتو ارادہ کرنا، النیتو ارادہ کرنا۔ الہتکو، الہتکو کا معنی ہے پردہ دری کرنا، رسوا کرنا، الہتکو پردہ دری کرنا، رسوا کرنا۔ الہدایتو راہ دکھانا، راہ پانا، الہدایتو راہ دکھانا، راہ پانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الہدایتو راہ دکھانا، راہ پانا۔ الہدمو، الہدمو کا معنی ہے منہدم کرنا، الہدمو منہدم کرنا۔ اس کے بعد ہے الہذیانو، الہذیانو کا معنی ہے غیر معقول بات کرنا، الہذیانو غیر معقول بات کرنا۔ الہزلو، الہزلو کا معنی ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، الہزلو ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ باب ضربہ و سمیعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ہزلا یہزلو، ہزلا یہزلو ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا۔ الہزم شکست دینا، ہرانا، الہزم شکست دینا، ہرانا۔ الہویو اس کا معنی ہے گرنا، اوپر سے نیچے آنا، الہویو گرنا، اوپر سے نیچے آنا۔ اب اس طرح دیکھیے الوعدو، الوعدو اس کا معنی ہے زندہ درگور کرنا، یعنی زندہ دفن کرنا، الوعدو زندہ درگور کرنا۔ الوترو، الوترو کا معنی ہے طاق کرنا،
الوتر طاق کرنا، العصوب، العصوب کا معنی ہے کود پڑنا، العصوب کود پڑنا، الوجز کلام مختصر کرنا، الوجز کلام مختصر کرنا، چھوٹا کرنا، الوجف دھڑکنا، الوجف دھڑکنا۔ اس کے بعد ہے الوجوف، الوجوف کا معنی الوجوب، الوجوب واجب ہونا، ثابت ہونا، الوجوب واجب ہونا، ثابت ہونا، الوجود، الوجود کا معنی ہے پانا، موجود ہونا، الوجود پانا، موجود ہونا، دونوں کے لیے الوجود استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الوحد، الوحد کا معنی ہے واحد ہونا، اکیلا ہونا، الوحد واحد ہونا، اکیلا ہونا، الورود، الورود کا معنی ہے آنا، پہنچنا، الورود آنا، پہنچنا، الوزر، الوزر کا معنی ہے بوجھ اٹھانا، الوزر بوجھ اٹھانا، الوزن، الوزن کا معنی ہے وزن کرنا، الوزن وزن کرنا، الوسم داغ لگانا، الوسم داغ لگانا، الوشی والوشایت چغل خوری کرنا، الوشی والوشایت چغل خوری کرنا، ٹھیک ہے، الوشی والوشایت چغل خوری کرنا، الوصف بیان کرنا، تعریف کرنا، الوصف بیان کرنا، تعریف کرنا، الوصل جوڑنا، الوصل جوڑنا۔ اس کے بعد ہے الاصول، الاصول کا معنی ہے پہنچنا، الوصل جوڑنا، الاصول پہنچنا، دونوں میں حروف اصلیہ واو صاد لام ہے، لیکن اگر وصل مصدر آئے تو معنی ہے جوڑنا، اگر اصول مصدر آئے تو معنی ہے پہنچنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الوعد، اس کا معنی ہے وعدہ کرنا، الوعد وعدہ کرنا، الوعظ، الوعظ کا معنی ہے نصیحت کرنا، الوعظ نصیحت کرنا، الوفاء پورا کرنا، محافظت کرنا، دونوں کے لیے الوفاء استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الوفاء پورا کرنا، محافظت کرنا، الوفاء پورا کرنا، محافظت کرنا، الوقایت بچانا، نگاہ رکھنا، الوقایت بچانا، نگاہ رکھنا، الوقوف کھڑا ہونا، ٹھہرنا، الوقوف کھڑا ہونا، ٹھہرنا، الوقز، الوقز کا معنی ہے مکہ مارنا، ٹھیک ہے، مکہ مارنا نہیں، مکہ مارنا، الوقز مکہ مارنا، الوقز مکہ مارنا، الولادت بچہ جننا، الولادت بچہ جننا۔ اس کے بعد ہے الولوج داخل ہونا، الولوج داخل ہونا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔